السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بات کرنی ہے پاکستان کی پہلی علامتی سیریز برزخ کی۔ یہ ایک پاکستانی ہم جنس پرستی پر بنا گھٹیا اور غلیظ ترین ڈرامہ جس کی کاسٹنگ، رائٹنگ، شوٹنگ، ڈائریکشن سب کچھ پاکستان میں ہوئی ہے، لیکن اسے آن ایئر کیا جا رہا ہے ہماری نیبر کنٹری انڈیا کے اندر۔ اس ڈرامہ کے لیے فنڈنگ کی ہے ZEE5 نامی کمپنی نے۔ برزخ پاکستان اور انڈیا کی مشترکہ پروڈکشن ہے۔ انڈیا کی طرف سے پروڈکشن ٹیم کو لیڈ کر رہی تھی شیلجا کیجریوال، اور پاکستان کی طرف سے اس پروڈکشن ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے وہ وقاص حسین تھے۔ اس سیریز میں جو لیڈنگ کیریکٹر کر رہے ہیں، جو مین کیریکٹر ہیں، وہ ہیں سلمان شاہد صاحب، فواد خان اور صنم سعید صاحبہ۔ اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ برزخ کیا ہے۔ برزخ جب ہم مریں گے اور جب ہم روز محشر دوبارہ اٹھیں گے، اس کے بیچ کا یہ جو ٹائم ہے، جو پردہ ہے، جو جگہ ہے، جو انتظار ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں، فحاشی اور یعنی یہ تو ہالی ووڈ میں بھی ہوتی ہے، نیٹ فلکس میں بھی ہوتی ہے۔ ہم جنس پرستی وہ بھی آج کل ہالی ووڈ میں کافی کامن ہے، ایون ویسٹ میں تو بچوں کے سلیبس میں بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اب اصل پرابلم یہ ہے، یہ ویب سیریز انڈیا کی ہے، مگر اس میں جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ پاکستانی ہے اور ہنزا کے پہاڑوں میں شوٹ ہوئی ہے، تو یہ پرابلمیٹک ہے۔ پاکستان میں آئین ہے، قانون ہے، اور ہمارا جو آئین ہے، قانون ہے، وہ اپیرنٹلی شرعی تقاضوں کے تابع ہے۔ تو آپ اس سرزمین پر ہم جنس پرستی کو شوٹ کر رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو یہ میرے خیال سے انتہائی نامناسب بات ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں اس سیریز میں ہم جنس پرستی کے علاوہ جو بچوں کو اسکرپٹ دیا گیا ہے نا، یہ بہت اناپروپریٹ ہے۔ اچھا، اس میں بہت سے سیلیبریٹیز جو ہیں نا، وہ اس بات سے کافی سیٹسفائیڈ نظر آتے ہیں کہ یار یہ ویب سیریز تو باہر کے لیے ہے، یہ تو باہر کی آڈینس کے لیے ہے، لیکن آپ تو پاکستانی ہیں نا، آپ نے تو سارا فیم یہیں سے کمایا ہے، پیسہ یہاں سے کمایا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے آپ باہر کے لیول پر چلے گئے ہیں، لیکن آپ کی فین فالوئنگ تو زیادہ پاکستان میں ہے۔ جو آپ کو دیکھیں گے وہ اس ویب سیریز کو دیکھیں گے کیونکہ وہ آپ سے انفلوئنسڈ ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ فیل نہیں ہوا ذرا بھی کہ جب آپ یہ کریں گے تو جو آپ کے دیکھنے والے ہیں ان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ صنم سعید صاحبہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ اس کو پسند کریں گے نہیں کریں گے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ تنقید کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں، میری نیت صاف ہے تو مجھے تو پرواہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس طرح کی چیز کو آپ پروموٹ کریں گے، اب نیت یعنی آپ کی صاف ہوگی تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ مطلب آپ کسی کا مرڈر کریں اور بولیں کہ میری نیت صاف تھی، یہ کس طرح کا جواب ہے؟ خیر، جو اس کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے تو اس طرح کا جملہ کہا کہ بس میں کیا ہی کہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ دیکھیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اب میں اپنے ارد گرد کہیں دیکھتی ہوں کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے، میں کسی عدالت میں جاتی ہوں، وہاں جج ظلم کر رہا ہے، میں اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہوں، کیا جج کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر تمہیں ظلم پسند نہیں آ رہا تو ادھر نہ دیکھو؟ یہ کس طرح کا جواب ہے؟ کس طرح کا ڈیفینس ہے؟ بالکل ان لاجیکل ہے۔ اور دیکھیں اب طریقہ واردات کیا ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ فحاشی ہے، عریانی ہے، ہم جنس پرستی ہے، کہیں گے بولڈ ہے، کہیں گے ڈیفرنٹ ہے، کہیں گے یونیک ہے، کہیں گے ان ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ اس ویب سیریز میں ہر وہ چیز کی گئی ہے جس کے شریعت خلاف کھڑی ہے، اور کہتے کیا ہیں کہ ہم تم سے اچھے مسلمان ہیں، اینڈ وی آر ویری شیور کہ آپ لوگ بہت اچھے مسلمان ہیں، لیکن کیا اچھے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے میں اس طرح کی چیزیں پروموٹ کریں؟ معاشرہ تو بہت دور کی بات، کیا آپ کے گھروں میں اس طرح کی چیز ایکسیپٹیبل ہے؟ ناؤ ایکچولی آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹالرنس کے نام پہ تم لوگ ہمارے سوشل فیبرک کی دجیوں دیڑ کے رکھ لو اور یہ سمجھو کہ نہیں، اگر اس پہ کسی نے بات کی تو ہم کہیں گے یہ انٹالرنٹ لوگ ہیں۔ یس، یو ایبسلیوٹلی رائٹ، بالکل انٹالرنٹ لوگ ہیں ہم۔ جب بات عزت اور غیرت پر آئے گی کوئی ٹالرنس نہیں ہے۔ ایک ہم جنس پرستی کے ڈرامے کا اسلامی نام رکھنا جو کہ اللہ کی حدود کو چیلنج کر کے ان کو توڑ رہا ہو، یہ نام دینے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ دنیا کے اندر تم لوگ بھی برزخ کی طرح اپنا مقام یا زندگی گزارنے کا طریقہ خود چن سکتے ہو۔ تمہیں کسی بھی دینی تعلیمات کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں، تم آزاد ہو، اور یہی تو شیطان کی تعلیم ہے۔ ہم جنس پرستی زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے، اور تاریخ کے اندر پہلی بار اس کی شروعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بدترین جرم کی سزا کے اندر ان کی پوری بستی کو اوپر اٹھا کر الٹ دیا اور واپس زمین پر پٹک دیا، اور اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش برسائی، کیونکہ یہ عمل اللہ کو اس قدر ناپسند ہے، اور یہ عذاب آنے والی نسلوں کے لیے عبرت تھا۔
اچھا، اور اس ڈرامے کے ٹریلر کے آخر میں ایک سانپ اور درخت کا ریفرنس بھی دیا گیا ہے، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شیطان جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بہکانے کے لیے سانپ کی شکل میں درخت پر آیا تھا، جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے فحاشی سے اور قوم لوط کے عمل سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ لیکن یہ لوگ ایک ایجنڈا کے تحت پوری دنیا کے لوگوں کو اسی بڑے لیول پر ایک بار پھر گمراہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کیا تھا۔ یہ شیطان کے پجاری، یہ سیکرٹ سوسائٹیز اسی طرح سمبولیکلی طور پر لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ آج یہ لوگ آپ کے بچوں کے دماغ میں ہم جنس پرستی کا بیج ڈال رہے ہیں، جو کہ بڑا ہو کر درخت بن جائے گا۔ آج اگر ہم نے ان کو نہ روکا تو یہ سب آہستہ آہستہ بچوں کی نظر میں نارمل ہو جائے گا، اور کچھ لوگ تو ابھی بھی اس گن کو سپورٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ تو بس ایک آرٹ ہے۔ خیر، اب ہم لوگوں کو کرنا یہ ہے کہ اس شیطانیت کے متعلق اپنے بچوں کو بھی اویئرنیس دیں، اور جہاں پر بھی ہو سکے سوشل میڈیا، پرسنل کنورسیشن، ہر جگہ اس کے اگینسٹ آواز اٹھائیں۔ اینڈ میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری ایمان کو سلامت رکھے اور لوگوں کو گمراہی سے بچائے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔